اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج چیپٹر 5 سوے کا جو ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا ہوا تھا اس کا لاسٹ لیسن ہے، جس کے اندر جو ہے وہ ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 153 سے 157 کا مطالعہ کریں گے۔ سورۃ بقرہ کی ان آیات کا مطالعہ آپ اس لحاظ سے سمجھ لیں پہلے تھوڑا سا کہ اس سے پہلے کے جو لیسنز تھے وہ ہم نے کب پڑھے تھے، جب مکی دور چل رہا تھا۔ سورۃ عنکبوت جو پڑھی تھی، جو 5 نبوی میں، یعنی اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جب آپ نے کلیم کیا، نبوت کے بارے میں بتایا، تو اس کے 5 سال بعد نازل ہوئی، جس وقت کے پرسیکیوشن اور ہاتھا پائی ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ مسلمانوں کو ساری گائیڈ لائنز دی گئی۔ اس کے بعد وہ وقت جو ہے گزرتا رہا، اور پھر جب یہ مدینہ ایک پورا نیا چیپٹر سٹارٹ ہوا آپ کی زندگی کا، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کے جا رہے تھے، ہجرت کے دوران جو ہے وہ سورۃ بقرہ نازل ہونی شروع ہو گئی تھی، اور یہاں سے لے کر یہ سمجھ لیں کہ 1 ہجری یا اس کے دوران جو ہے وہ یہ سورت آیات نازل ہوتی رہی۔ اب اس چیز کا انالیسز لگا لیں کہ جو ہے سورۃ بقرہ جب نازل ہو رہی ہے تو مسلمانوں کے ذہنوں میں یا مسلمانوں کے ذہن میں یہ چیز چل رہی ہے کہ شکر ہے اللہ کا کفار سے ہماری جان چھٹی، اور ہم مکہ سے جو ہے نا وہ مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ ہمیں ایک پراپر جو ہے وہ پناہ مل جائے گی، اور ہماری اپنی وقت کے ساتھ جو ہے وہ حکومت بھی قائم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ اور پچھلی جو مشکلات ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کو گائیڈ کر رہا ہے کہ ابھی مشکلات کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ نیکسٹ لیول میں انٹر ہو گیا ہے، اور آنے والے ٹرنیور میں تمہیں مختلف قسم کے جو ہے وہ جہاد اور مجاہدات کرنے پڑیں گے، اور غزوات کی صورت میں بھی تمہارے سامنے آئے گا، اور جو منافقین کا طرز عمل ہے وہ بھی تمہارے سامنے آئے گا۔ تو مکہ یہ جو سورۃ بقرہ ہے، اس کی جب پوری کنسٹرکشن دیکھتے ہیں تو اس کے اندر اس کے جو شروع کے 40 رکوع 286 آیات پر یہ مشتمل ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے 18 رکوع 152 آیات جو ہیں وہ تو بنی اسرائیل سے تذکرہ ہے ان کا، اور ان سے خطاب کیا جا رہا ہے، اور خطاب کرنے کا مسلمانوں سے مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اب جب تم مدینہ پہنچ رہے ہو تو یہاں پر تمہیں نہ صرف جو تمہارے اپنے اندر منافقین ہیں ان سے ڈیل کرنا پڑے گا، بلکہ سب سے بڑا جو تمہارا مقابل ہوگا، اگر مکہ میں کافر تھے، مشرک تھے، تو مدینہ میں جو ہے وہ یہودی ہوں گے، تو یہودیوں کے بارے میں تمہیں انفارمیشن ہونی چاہیے، اور اس کے متعلق ایک تمہیں پتہ لگ جائے۔ دوسرے نمبر پہ چونکہ ان کے بعد اب تم امت مسلمہ بن کے سامنے آ رہے ہو، ٹھیک ہے، تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ پچھلی جو ہے امت، وہ انہوں نے کیا اچھے کام کیے کیا برے کام کیے، لیکن یہ ایریا جو خاص طور پہ سورۃ بقرہ کا ہے، اس کے اندر ان کی ٹوٹل چارج شیٹ ہی موجود ہے کہ یہ سارے کام انہوں نے غلط کیے، جس کی وجہ سے ایک اور ان کو جو ہے نا اس منصب سے ہٹا دیا گیا جس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پلیس کیا تھا، اور ان کی جو ناشکریاں تھی، جہاد سے بھاگنا تھا، اور جو ہے اپنے نبی کا ساتھ نہ دینا تھا، اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں کہ بنی اسرائیل کیسے غلام کی کیفیت میں تھے، اور وہاں سے حضرت موسیٰ نے ان کو آزادی دلائی، اور اس کے بعد انہوں نے حضرت موسیٰ کے لائے ہوئے احکامات کا ہی انکار کرنا شروع کر دیا، اور ان کی جو ان کے ساتھ جب جہاد کا معاملہ آیا تو انہوں نے کہا بھی ہم تو آپ کے ساتھ نہیں جا رہے، ہم کسی صورت جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ نہیں جا رہے، صرف 2 لوگ اس میں ٹوٹل جو تھی اس میں تیار ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں یہاں پر ذکر کی۔ اس کے بعد سورۃ بقرہ کے جو باقی 22 رکوع ہیں، اس میں جو ہے امت مسلمہ کو سب سے پہلے نومینیٹ ڈیزیگنیٹ کر دیا گیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب گئے تو بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے، جو ہم نے آیت نمبر 177 سورۃ بقرہ کی پڑھی تھی، اس میں بھی یہ مضمون ہم نے پڑھا تھا کہ آپ جو ہے جب مکہ جب خانہ کعبہ تحویل قبلہ کا حکم آیا، اور خانہ کعبہ اب آپ کا جو ہے وہ بن گیا کہ یہ آپ کا عبادت کا مرکز ہے، اور یہودیوں کو بھی اس بات کا پتہ لگ گیا کہ بھئی یہ اب ایک نئی امت کی تشکیل ہو رہی ہے، یہ ہماری کنٹینیوشن نہیں ہے، یہ ہمیں فالو نہیں کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مکہ مل گیا تو ساتھ ہی پھر یہ بنی اسرائیل کے خطاب کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسٹرکشنز دینی شروع کر دی امت مسلمہ کو، یعنی 22 رکوع جو ہے اس میں موجودہ امت مسلمہ، یعنی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب کیا گیا کہ اے ایمان والو یہ کرو، اور اس کے اندر احکامات بھی آ رہے تھے، روزے کے بھی آ رہے تھے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو وہ پورا ٹرنیور مدینے کا بھی موجود تھا، تو اس کے لیے ایک پریپریشن کروائی گئی کہ بھئی تم لوگوں کو یہاں پر یہ نہ سمجھو کہ صبر کا معاملہ وہیں تک تھا جس کے اندر تم جو ہم و جہاد کے
6-7 फेजेस पढ़ते उसमें सब्र महज यानी पैसिव रेजिस्टेंस पे तुम स्टक कर रहे थे और तुम सिर्फ वहां पे अपने मौकफ पे कायम रहना तुम्हारे लिए सब्र था, तो जो तुम्हारे ऊपर तकलीफ आती थी उसे तुम सहते थे और उसे तुम बर्दाश्त करते थे। अब जो है वो अगले 2 इकदामात यानी वो जो 8 और 9 नंबर का आता है जिसमें आता है कि एक्टिवली कोई इकदामात किए जाए और फिर जो है वो कंफ्लिक्ट आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स यानी कि बाजुकात वो उन इकदामात की सूरत में तसादुम हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि सब्र का और जिहाद का मरहला खत्म नहीं हुआ बल्कि ये नेक्स्ट लेवल में एंटर हो गया है कि अब तुम्हें सिर्फ वो 7 फेजेस तक नहीं जाना बल्कि 8 और 9 भी तुम्हारे सामने आएंगे। तो उस चीज की प्रिपरेशन माइंड में कर दी गई और हिंट्स दे दिए गए कि अब ये आने वाले मरहले में ये काम होगा। तो जब ये वाले मामलात होते हैं तो वो पिछले फेजेस तो हो ही रहे होते हैं। इंसान यानी अपनी जात के ऊपर भी काम कर रहा होता है, अपने मुआशरे में दावत तबलीग का काम भी कर रहा होता है, सब्र भी कर रहा होता है जिसे सिर्फ पैसिव रेजिस्टेंस कहा जाता है, और साथ ही साथ वो अगले 2 फेजेस भी एंटर हो जाते हैं तो सब्र का लेवल बढ़ जाता है। जैसे मैंने कल जिक्र किया था एक गाड़ी वाली मिसाल की, जितना दूर जाना उतना ज्यादा फ्यूल चाहिए। इसी तरह आपकी बॉडी में एक कैपेसिटी है एक वेट को उठाने की। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ 10 या 15 किलो 20 किलो वजन उठाना है तो आपको उसकी एक्सरसाइज चाहिए। अगर आपको यह है कि आप 100 kg तक जाना चाहते हैं तो आपको उसकी ट्रेनिंग भी चाहिए, आपको उसका माइंडसेट भी चाहिए और फिर जाकर आप 100 kg तक उठा सकेंगे। तो जो हम जिहाद के लेवल्स में आगे बढ़ते चले जाते हैं, जो पहला वाला ऊपर टॉप का फर्स्ट ईयर है वो तो इंसान के अपने अमाल के साथ है। तो जिस शख्स ने सिर्फ अपनी इस्लाह का ले लिया कभी मैंने वो करना है तो उसको उतने ही सब्र की जरूरत है। लेकिन जो अगले फेजेस में जितना एंटर होगा, जितना ज्यादा उसे सफर तय करना है, जितना आगे उसे मंजिलें आगे लेके चलनी है और जितने फिर वो जैसे कल भी जिक्र हुआ कि एक रुखसत और एक अजीमत के जितना ऊंचा काम करना है उतना ही ज्यादा फिर रिसोर्सेज भी चाहिए उसके लिए, उतना ही ज्यादा उसको सब्र भी चाहिए, उतना ही ज्यादा उसको जो है ना वो इस्तकामत भी चाहिए। तो इस खास हिस्से का जो ताल्लुक है वो उन 2 अहकामात के साथ है जहां पर समझ लें कि टॉप लेवल का सब्र रिक्वायर्ड होता है कि जब आप अपने सारे मामलात करने के साथ साथ इकदामात भी कर रहे होते हैं कफार के खिलाफ और दीन को गालिब करने के लिए, और बाद में फिर गज़वात की भी जरूरत पड़ती है। तो ये उनके साथ ज्यादा इसका ताल्लुक है। लेकिन ये समझ लें कि ये फिर इसका मतलब है कि सारे जो होल पिक्चर जिसने लेके चलनी हो वो जो है उसके साथ ही आता है। तो ये मैंने आपसे जिक्र कर दिया कि सूरह बकरा की साख क्या है। 40 में से 18 रकू बनी इसराइल के बारे में समझ लें और 22 रकू का ताल्लुक जो है मुसलमानों के साथ है और उनकी फर्द जुर्म उन पे आयत की गई और मुसलमानों को बता दिया गया कि भाई आप अब नए जो है वो उम्मत मुस्लिम है तो अब आपको जो है वो इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा और ट्रायल्स जो है आपके भी जैसे उनका हुआ था कि नबी के साथ मिलकर जिहाद करो तो हो सकता है आपके भी यही ट्रायल्स आए, बल्कि हो सकता है कि बाद में फिर हमने अगर तारीख पढ़े तो वो हुआ भी। और वहां पर मुसलमानों का वो बात करना जो उन्होंने अल्लाह के नबी को कहा कि या अल्लाह तू अल्लाह के रसूल आप हमें बनी इसराइल पे क्यास ना करें, आप हमें वैसा ना समझें जैसे बनी इसराइल था। उसका फायदा यही था कि अल्लाह ताला ने उनको मेंटली पहले ही प्रिपेयर कर दिया था और वो इस चीज के लिए तैयार थे। उनके सामने उनके केसेस भी आ चुके थे कि भाई ये जो है ना ये इस वजह से माजूल हुआ है। इनकी जो गलती थी सबसे बड़ी वो ये थी कि जब नबी ने इनको कॉल दी तो ये उसके लिए नहीं निकले। तो वो उस चीज से बचने के लिए सारे मुसलमानों ने जब गज़वा बदर का वाकया हुआ उसके फौरन बाद सूरह बकरा के फौरन बाद तो वो उसके लिए प्रिपेयर्ड थे। उनको अंदाजा था कि भाई ये मामला होने वाला और हम इसके लिए रेडी हैं कि हमने इसके अंदर जो है ना वो फौरन जाना। जैसे कल की आयत में भी हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला फिर गाइडलाइंस देना अल्लाह का काम होता है कि अब कौन कौन से हालात आने वाले। ठीक है, तो यही जो मजमून है ये सूरह बकरा की ही आयत है जिसके अंदर कहा गया कि इसी तरह हमने तुम्हें एक उम्मत दरमियान की आदिल और बेहतरीन उम्मत बनाकर भेजा ताकि तुम लोगों पर गवाह बनो और ये कि रसूल तुम पर गवाह बने। और पहले जिस किबले पे थे हमने सिर्फ इसलिए मुकर्रर किया था ताकि हम जाहिर में जान लें कि कौन रसूल की पैरवी करता है, कौन उल्टे कदम फिर जाता है। और ये तब्दीली यकीनन बहुत बड़ी भारी है सिवाय उन लोगों के जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी। यानी जब वो तहवील किबला भी हो रहा था वहां पे भी लोगों को दिक्कत हो रही थी और अल्लाह ताला ने वो एक वक्त के लिए उसको नॉमिनेट किया था। बाद में फिर जब समझें कि आपको डेजिग्नेशन पूरा दे दिया गया तो फिर अब कहा गया कि ये अब आपको पोस्ट मिल रही है तो आपका मुकाबला जो है वो उनसे भी होगा जो प्रीवियस थे। यानी समझ लें जैसे हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक
بندے کو ہائر پوسٹ دیتے ہیں تو اس کے نیچے والا جو بندہ اس کا خواہش مند تھا وہ بھی اس کے کمپٹیشن میں آتا ہے. ایکسٹرنل کمپٹیشنز تو ہوتے ہی ہیں. تو یہودی بھی آپ کے مقابلے میں آئیں گے اور کفار تو آلریڈی آپ کے اگینسٹ ہے, انہوں نے تو آنا ہی ہے. تو اس چیز کے لیے پریپیئر کیا گیا. اور دوسرا ایک اور مضمون جو اس کے اندر یہاں پر آتا ہے, ایک شہادت کے حوالے سے, شہادت الناس جو اس کے اندر ورڈ یوز ہوا ہے, یہ وہ ورڈ ہے جس کو ہم دوسرے لفظوں میں آج کل کے دور میں آسانی میں سمجھنے کے لیے عمل بالمعروف و نہی عن المنکر سے کہہ سکتے ہیں. جہاد والی بات کہ جس کے اندر وہ عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں. شہادت الناس ورڈ کا معنی ہے کہ لوگوں کے اوپر گواہ ہو جانا. تو قرآن میں آتا ہے کہ یہ جو امت ہے, صرف یہ والی امت, جب پہلے انبیاء آتے تھے تو نبی کے بعد اگلی جو ہدایت کا تسلسل تھا وہ قائم کرتے تھے اگلے نبی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہو گئے اور ان کا ٹینیور جو ہے وہ سب سے بڑا یعنی قیامت تک کا ٹینیور ہے, تو یہ جو تسلسل قائم کرنے کی ذمہ داری تھی یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو, اس قوم کو, اس امت کو دے دی کہ یہ اللہ کے نبی کے جو ماننے والے ہیں یہ کام کریں گے, اس تسلسل کو جاری رکھیں گے اللہ کی بات کو پہنچانے کا لوگوں تک. ٹھیک ہے, تو فرمایا کہ یہ والی امت کے لیے اسپیشل کیس آیا کہ تمہیں وسط امت بنایا. وسط والے کا معنی ہے کہ تم درمیان میں نبی کے اور عام لوگوں کے درمیان میں تم ہو. ویسے تو نبی سے آگے نبی میں آتی تھی, تسلسل قائم رہتا تھا, لیکن یہاں چونکہ کٹ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ معاملات کمپلیٹ ہو گئے, اسلام پورا نازل ہو گیا, قرآن آ گیا. اب یہ کام جو ہے یہ وسط امت کرے گی, جو جس کو وسط کہہ دیا گیا کہ یہ ایک طرح کا وہی کردار ادا کرے گی کہ جو اللہ کا پیغام پہنچانے کا کردار تھا. تو ان کو لوگوں اور نبی کے درمیان کہہ دیا گیا کہ نبی تم پہ گواہی دیں گے, وہ یہ بتائیں گے کہ ہم نے اپنا پیغام جو ہے اللہ تیرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا, یعنی اس امت تک پہنچا دیا, اور یہ امت آگے گواہی دے گی کہ ہم نے اپنا جو ہے پیغام اللہ تیرا پیغام یہ لوگوں تک پہنچا دیا. ٹھیک ہے, تو یہاں سے پھر دوسرے حصے کا آغاز ہوتا ہے, جہاں سے یہ جو آیات ہم مطالعہ کرنے لگے یہاں سے دوسرے حصے کا آغاز ہوتا ہے, اور یہاں پر پھر مسلمانوں کو باضابطہ طور پہ اب خطاب کیا جا رہا ہے کہ جی آپ جو ہے نا اس کو یہاں سے اب آپ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اشارہ اور چیزوں کو سمجھنا شروع کریں کہ اب آپ کے ساتھ آنے والے وقت میں کیا معاملہ ہونے والا. اور یہ کنفیوژن کہ اب ہم مکہ سے مدینہ آ گئے اور وہاں پہ ہمارے لیے حالات بہتر ہو جائیں گے, اس چیز کو آپ ذہن سے نکال دیں. اسلام کے معاملات جو ہے یا خاص طور پہ جب آپ نے اس کو نافذ کرنا اور اس کو لے جا کر آگے انقلابی کیفیت میں لے کے جانا, یعنی تبدیلیاں کرنی ہیں اس کے ساتھ, تو وہ پورا پیسج ہی آسان نہیں ہوتا. پہلے اس کو جو ہے امپلیمنٹ کرنا مشکل ہوتا ہے, پھر اس کو مینٹین رکھنا مشکل ہوتا ہے, اور پھر اس کی حفاظت کرنا بھی ایک مطلب ٹاسک ہوتا ہے. ابھی تو یہ وہ والا فیزز کے اندر وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے, اور وہ بعد میں ہم نے وہ والے فیزز بھی دیکھے جس میں خلفائے راشدین آئے جنہوں نے اس کو پھر مینٹین کیا, اور مینٹین کرنے کے دوران بھی ان کو جو ہے یہ مشکلات آتی رہی. اور ہم جو ابھی جو محرم کا مہینہ چل رہا ہے, اور ابھی جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو وہ معاملہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں خاص طور پہ محرم میں, تو ان کی متعلق آیات بھی آئیں گی جو ہمارے انسٹیٹیوٹس میں پڑھی جاتی ہیں, وہ بھی ابھی آگے اسی میں ذکر آئے, کیونکہ یہ دیکھا جائے تو کائنڈ آف انہوں نے وہ چیز اس کو مینٹین کرنے کے لیے ہی اپنی جو ہے وہ اپنی جان اور اپنی فیملی کی قربانی دی تھی. تو یہ بھی چیز اس میں آئے گی. سورۃ بقرہ آیت نمبر 53, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, کہ اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو. یہ بڑی مشہور آیات ہیں جو اکثر جو ہے نا وہ یاد بھی ہوتی ہیں. یہ 3-4 آیات ساری وہی ہیں. ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرتے, اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو, یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کل والے مضمون میں بھی ہم نے دیکھا کہ قرآن کی تلاوت کرتے رہیے اور نماز پڑھتے رہیے. یہ ذکر آیا تھا کہ بھئی یہ دونوں کام جو ہے نا آپ نے کرتے رہنا ہے, تو جو ہے نا اس کے ذریعے سے صبر جو ہے وہ ملتا ہے, کیونکہ اللہ کا ذکر ہے. اللہ کے ذکر کا ہم چیپٹر جو منافقت والا ہے اس کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ منافقت سے پریکاشنری میئر کیا تھا, اللہ کا ذکر. اور پھر آگے جب تم اس سے نکل آؤ گے, یعنی سمجھ لو کہ اگر تو تمہارا دل گھبرا آ رہا ہے اس ٹائم اور وہ کام کرنے کے لیے تمہیں گھبراہٹ ہو رہی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا ذکر کرو. اور ذکر کی جو کنڈیشنز ہیں وہ نماز بھی ذکر ہے, قرآن ذکر ہے, پھر زبان سے کیا ہوا ذکر ہے. پھر اس حالت میں کہ اللہ کے بارے میں سوچا جا رہا ہو یا دل سے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جا رہا ہو, چاہے زبان خاموش ہے, یہ بھی ذکر ہے. اور پھر جب یہ اس راہ پہ تم, اب یہ ذکر کرنے سے تم اس راہ پہ آنے کے اللہ تمہیں استقامت دے گا. جب اس راہ پہ آ جاؤ اور پھر یہاں پہ مشکلات ہے, تو بھی اللہ کا ذکر ہی جو ہے نا وہ تمہیں ادھر سے آگے لے کے چلنے والا, سمجھ لو کہ وہ تمہارا آگے کا
زیادہ راہ جو ہے وہ یہی ہوگا کہ تمہیں یہی چیز لے کے چلتی جائے گی. یہ چیز میں نے آپ سے ذکر کر دی مکی اور مدنی ادوار کا فکر اور عملی فرق کے. مکہ میں صرف پیسو ریزسٹنس تھی جبکہ یہاں پر ایکٹیو ریزسٹنس اور اقدامات اور قتال کے احکامات آ رہے تھے, تو اس کے جو ہے نا اس کا بتایا گیا, اور مدنی دور میں آنے والی مشکلات کے بارے میں یہاں پر جو ہے نا وہ گائیڈ کر دیا گیا. اب یہ آ جاتا ہے کہ وستعینوا کا لفظ آ رہا ہے کہ مدد مانگو, طلب کرو, تو یہ مانگنا جو ہے یہ کس معنی میں آتا ہے, استعانت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, اس کے بارے میں تھوڑا دیکھ لیتے ہیں. یہ ہم روزانہ اپنی نمازوں کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی وہ استعانت کے معاملے سے ہی نکلا ہے. اس کا معنی کہ ہم مدد طلب کرتے ہیں, یعنی ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں, ہم خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو استعانت کا پہلا مفہوم تو جو ہے وہ یہی ہے کہ مدد چاہنا, سمپل ورڈز میں, ٹھیک ہے. لیکن اس کے اندر ہم خود ہی سے یہ بات کرتے آتے ہیں کہ بھئی اللہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں, اور استعانت کی ضرورت اور بھاری بوجھ کے وجہ کیا ہے, کیوں استعانت مانگی جا رہی ہے, کیونکہ یہ کام اللہ تعالیٰ خود بھی جانتا ہے, یا اس نے جی کہ یہ کام جو یہ ایک بھاری کام ہے, اور کئی جگہوں پہ یہ کہا گیا کہ جو یہ صبر کا مظاہرہ کرے گا اس پورے کام کے دوران, وہ بڑا جو ہے مطلب مشکل کاموں میں سے ایک کام ہے. جس کو اللہ استقامت دیتا ہے, جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے, وہی یہ کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ چونکہ بھاری کام ہے اور اس کے اندر استعانت چاہیے ہے, تو یہ مدد اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے. اور کس طریقے سے مانگی جاتی ہے وہ ہم نے بھی دیکھ لیا کہ ذکر کے ذریعے, صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. اور نماز کا ذکر پیچھے سے چلتا آ رہا ہے, اور یہ وہی نماز ہے جس کا کل بھی ذکر کیا کہ یہ صرف ایک جسمانی فعل کا نام نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر آپ کا قلب, آپ کا جسم, آپ کا ذہن, اور وہ جو ہے پوری طرح سے انوالو ہونا چاہیے. تیسرے شہادت علی الناس, یعنی جو دعوت و تبلیغ کا, جب تک انسان نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہوتا ہے نا, تب تک چیزیں ایک لیول تک رہتی ہیں. جو ہی وہ سٹیپ 4 یا سٹیپ 5 میں داخل ہوتا ہے, جہاں پر وہ دوسرے شخص پہ محنت کرتا ہے, تو وہاں پر چیزیں یکسر بدل جاتی ہیں. اور اسی طرح سے اسی لیے اس کے فیزز بنائے گئے ہیں, فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ. کے فرسٹ فیز بالکل آسان نہیں ہے, اپنا نفس بھی قابو کرنا بہت مشکل ہے, لیکن جو ہی تم سیکنڈ فیز میں جاؤ گے, ادھر کی سمجھ لیں کہ ٹرمینالوجیز, ادھر کے ٹینٹرمز بدل جائیں گے. مثلا اگر آپ کسی شخص کو اپنے آپ کو آپ کہتے ہیں نماز پڑھو, تو آگے سے کوئی جواب نہیں آتا آپ کو, ٹھیک ہے. آپ نے اپنے آپ کو سمجھا رہے ہیں اور نفس کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. شیطان بھی کوئی لاؤڈلی آپ کو نہیں کہتا, لیکن جو ہی آپ آئیں گے کسی شخص سے بات کریں گے, تو عین ممکن ہے کہ وہ آپ کو جو ہے وہ جواب دے دے, ایسا جواب دے دے کہ جو آپ کی مطلب ذات کو لگے, اور آپ کو وہ بلا وجہ آپ کی تحقیر کر دے, یا ایک ایسی بات کر دے کہ جو جس کا کوئی نہ سر ہو نہ پیر ہو. تو وہ چیزیں جو ہی سیکنڈ فیز میں چیزیں داخل ہوتی ہیں, تو صبر کے معنی یکسر بدل جاتے ہیں, اور آپ کو وہاں پہ نئے ٹینٹرمز فیس کرنے پڑتے ہیں. اور اسی طرح جب فیز 3 میں چیز جائے گی, تو وہاں پہ پھر فردر جو ہے وہ چیزیں بدل جاتی ہیں, اور نئی چیزیں سامنے آتی ہیں, کہ یہاں تک کہ پھر جب آپ نکلو گے کہ اسلام کا نظام نافذ ہونا چاہیے, تو نظام کے جتنے بینیفیشریز ہیں وہ ممکن ہے آپ کی جان کے در پہ ہو جائے, یا وہ زبانی کلامیہ کیسے کیسے آپ کو پرسیکیوشن کریں. تو یہ سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے کہا گیا کہ اللہ کی مدد طلب کرتے رہنا, اس جو ہے نا اس کے اندر تم یہ نہ سمجھنا کہ سارے کام تم اللہ کی مدد اور نصرت کے بغیر کر جاؤ گے, وہ ضروری ہے, ٹھیک ہے. کٹھن مرحلوں میں نماز کے سہارا اور مشکلات, یہ میں نے آپ سے ذکر کر دیا, کل بھی اس کا ذکر کرتے آئے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نماز جو ہے وہ پورا ایک ذکر اور ایک کنیکٹیوٹی ہے, وہ سمپل ریچولز کا نام نہیں ہے. تو اب یہاں پہ اس کو مزید نہیں کریں گے ڈسکس, اس کو ہم کرتے آ رہے ہیں. اور پھر یہ کہ اپنے نصب العین سے وابستگی اور اللہ تعالیٰ کی مدد, کہ اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے مومن نے, نہ کہ کوئی ٹارگٹس اچیو کرنے. تو وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ روٹس بھی وہی والے لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ڈیفائن کیے ہیں, اور اسی کو لے کے چل رہا ہوتا ہے, انہی کے ذریعے سے تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اگر میں آپ کے سامنے 2 سینیریوز رکھوں, ایک یہ رکھوں کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں مثال دعوت و تبلیغ کی لے لیتا ہوں, ہم بچوں کی لے لیتے ہیں, کسی شخص کی جس سے مجھے بڑی محبت ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلی آ جائے. اور میں یہ کیس سینیریو رکھوں کہ میں ایک کیس سینیریو تو یہ ہو سکتا ہے کہ میں کسی بھی طریقے سے دائیں بائیں سے پکڑ کر اس شخص کو جو ہے وہ اس چیز پہ لے آتا ہوں کہ بھئی جو میرا ٹارگٹ ہے, یا کہ اس کو دین کے اوپر لے آتا ہوں.
اور دوسرا کیس سینیریو یہ ہے کہ میں کوشش کرتا رہوں صحیح طریقے سے وہ شخص اس چیز پہ پہنچ پائے یا نہ پہنچ پائے. تو ہمارے جو کیس ہے اس کے اندر کیس سینیریو 2 بہتر ہوگا کہ انسان کوشش کرتا جائے اور خود صبر کا دامن ہاتھ میں رکھے, لانگ پروسیس کو چوز کرے, بجائے اس کے کہ میں کسی کو اپنے بچے کو یعنی اس کو سختی سے کہوں کہ تم یہ کام کیوں نہیں کرتے. اس کی جگہ میں پازیٹیو اور نرمی والا اور ایموشنل بیہیویئر رکھ کر اس کی محنت کرنے کی کوشش شروع کر دوں, تاکہ جب اس کے اندر اللہ تعالیٰ چاہے تبدیلی آئے تو وہ پرماننٹ آئے. کسی وقت آپ فرسٹ سے کیس سینیریو کو بھی یوٹیلائز کرتے ہیں, لیکن موسٹ آف دا ٹائمز آپ سیکنڈ کو یوٹیلائز کرتے ہیں, یا اس کو آپ جو ایموشنل اپروچ کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ اس کے ذریعے میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کروں. وہ حالانکہ زیادہ کٹھن مرحلہ ہے, وہ زیادہ دقت والا مرحلہ ہے, اور ہمیں بھی پتا ہے کہ وہ, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ اپنے سارے کام کراتے ہیں, پھر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اب یہ میں نے ساری باتیں کر لی, اب میں اس کو آرڈر بھی کر سکتا ہوں. لیکن اس سے پہلے آپ وہ سارے مراحل پورے کرتے ہیں. اس کے اندر آپ کی اپنی ذات کو بہت زیادہ صبر میں سے گزرنا پڑ رہا ہوتا ہے. یہ اپنے پیشنس کو جو ہے وہ پورا ٹیسٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ بھئی اپنا آپے سے باہر نہیں ہونا, اپنا ٹیمپرامنٹ لوز نہیں کرنا, اور پیار محبت سے کہتے رہنا ہے, اور ویٹ کرنا ہے تھوڑا سا کہ بھئی وہ اس جگہ پہ پہنچ جائے جہاں اللہ اور اس کا رسول چاہتے ہیں وہاں تک پہنچانے کے لیے. تو مشکل راستہ چن لینا اپنے لیے زیادہ بہتر ہے, بجائے اس کے کہ شارٹ کٹس لیے جائیں, اور شارٹ کٹس میں بس جو ہے نا وہ ڈنڈا چلا دیا جائے گا کسی طریقے سے, جو ہے نا وہ میں اپنا ٹارگٹ اچیو کر لوں. تو ٹارگٹ اچیو کرنا مقصود نہیں, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو طریقے ہمیں بتائے ہیں وہ نہیں چھوڑے جا سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو چیزیں موجود ہیں ان کو نہیں چھوڑا جا سکتا. جیسے اللہ کے نبی نے صحیح تربیت کی ہے, ہمیں ویسے ہی تربیت کرنی ہے. جب پھر موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا سکتا ہے, حکم دیا جا سکتا ہے کہ جاؤ فرعون کے پاس کہ وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے, اور دیکھنا اس سے نرمی سے بات کرنا کہ شاید کہ اس پہ اثر ہو. جب فرعون جیسے شخص سے بات کرتے ہوئے حضرت موسیٰ کو کہا جا رہا ہے کہ نرمی سے بات کرنا, یعنی اپنا ایموشنل سائیڈ اوپر رکھنا, تو وہ آپ کے اور ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کار سے یہی چیز ملتی ہے کہ جب ہم کسی سے ہارشلی بات کریں گے تو وہیں پہ ہم اس کو یا تو انسلٹ کر دیں گے یا اس کو سمجھ لیں کہ اس کو ڈی گریڈ کر دیں گے. تو اس کے بعد کمیونیکیشن تو ختم ہو گئی اس کی میری, اب میں اس سے کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہا, وہ انسلٹ فیل کر رہا ہے یا وہ ہرٹڈ فیل کر رہا ہے, تو کمیونیکیشن کیسے ہوگی؟ میں جو پیغام دینا چاہ رہا تھا وہ کیسے دوں گا؟ تو اس کی بجائے سافٹ اور اپنی سائڈ کو اوپر رکھنا, ایموشنل سائڈ کو اوپر رکھنا, نرمی والی سائڈ کو اوپر رکھ کر کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کرنا. اب جو اس کے اندر شبہ آتا ہے وہ یہ کہ اگر میں اتنی نرمی سے بات کرتا ہوں تو تبدیلی آئے گی کہ نہیں آئے گی. تبدیلی لانا آپ کا کام نہیں, تبدیلی لانا اللہ کا کام ہے. آپ کا کام ایموشنل سائڈ سے اپنی جو سیرت ہے اپنے کردار کا اثر ڈالتے ہوئے سافٹ سپوکنلی چیزوں کو لے کے چلنے کی کوشش کرنا ہے. ہاں جہاں پہ آپ کو زیادہ ہرٹ ہو یا آپ تھوڑا آئسولیٹ ہو سکتے ہیں, تھوڑا بیک لے سکتے ہیں, تھوڑا ریسٹ کر سکتے ہیں, لیکن پھر آپ نے بہتر ہے کہ آپ اسی اپروچ کو لے کے چلیں, چاہے اس میں کتنا بھی وقت لگے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اور اس کو بہتر پتا ہوتا ہے کہ کب چیزیں چینج ہونی ہے. ہاں بہرحال جہاں پہ سافٹنس کا چیز ختم ہوتی ہے وہ وہاں ہوتی ہے جہاں پر آپ تھوڑی ہارشنس کر سکتے ہیں, جہاں پہ آپ ایک سسٹم ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. یہ چیزوں کو کنفیوز نہیں کرنا, میں خود بھی اس کو بہت دیر کنفیوز کرتا ہوں, لیکن یہ کنفیوز نہیں کرنا. یہ بہرحال اس ٹائم کا ٹاپک نہیں, اس لیے میں اس کے بارے میں ذکر نہیں کر رہا. اسی مضمون کو آگے پھر قرآن پاک نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف جو کتاب وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کریں اور نماز قائم کریں. یہ وہی مضمون ہے جو ابھی ہم پیچھے سورت عنکبوت میں پڑھ کے آئے ہیں کہ آپ کی طرف جو کتاب وحی کی گئی اس کی تلاوت کریں, نماز قائم کریں. یعنی یہ وہ مضمون ہے کہ اس کے ذریعے سے صبر آپ آ سکتا ہے. جب آپ خود تھک جائیں, خود ہرٹ ہو جائیں, تو آپ یہ دو کام کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ بھی کرے گا اور آپ کو دوبارہ جو آپ کے دل کو استقامت بھی دے گا. یہ یقیناً نماز بے حیائی برائی کے کاموں سے رکھتی ہے. اللہ کا ذکر تو بہت بڑی چیز ہے, اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. ایک اور جگہ کہا کہ اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے تو تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا, اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے, تمہاری مدد نہ کرے, تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے. اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. یہ بات کہ بھئی میں کئی دفعہ میں نے یہ چیز نوٹس کی اور میرے سامنے ایسا کوئی کیس ڈسکس بھی ہوا جس کے اندر میں نے غور کیا کہ انسان سم ٹائمز چینج کو اتنا زیادہ وہ بنا لیتا ہے اپنا کہ وہ ان جگہوں پہ چلا جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جو کام میں کروں گا تو وہ کام ہوگا, اگر میں کچھ کروں گا ہی نہیں تو ہوگا ہی کچھ نہیں. یہ ایک چیز
ایسے تو نہیں ہے، ایسے ہے کہ اگر آپ کرو گے تو بھی ممکن ہے وہ کام نہ ہو. تو آپ نے پینک نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے، صبر کا دامن رکھنا. اللہ تعالیٰ کو کیا منظور ہے یہ بھی دیکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کیا مشیت ہے یہ بھی آپ نے دیکھ کے چلنا ہے. آپ اللہ کی جگہ پر یا خدا کی جگہ پر نہیں جا سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے موقع پہ جب آپ کو زخم آیا تو آپ کے منہ سے یہ بات نکلی کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس قوم کو ہدایت دے گا کہ جس نے اپنے نبی کا یہ حال کیا. اسی وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینا، یہ میرا کام ہے. چاہے انہوں نے آپ کو تکلیف دے بھی دی، ممکن ہے کہ میں ان میں سے بعد میں کتنے ہی لوگوں کو اسلام کی دعوت، اسلام کی جو ہے وہ نعمت دے دوں. اور اس کے فوراً بعد کچھ دیر بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، جنہوں نے غزوہ احد کے موقع پہ حملہ بھی کیا تھا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی نے ہی ان کو سیف اللہ کا خطاب بھی دیا کہ اللہ کی تلوار ہے جو ٹوٹ نہیں سکتی. تو ہمیں سم ٹائمز لگ رہا ہوتا ہے کہ کسی بندے نے اگر ہمیں ایموشنلی ہرٹ کر دیا، ہمیں ایموشنلی جو ہے نا وہ ڈیمیج کیا یا نقصان کیا ہے، یا یہ بندہ کنٹینیوسلی ایک بات کے اوپر چلی جا رہا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یکسر بدل دے؟ یہ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہے کہ اس کے اندر کون سی خوبیاں، کون سی خامیاں. اللہ کا کام ہے ہدایت دینا، انسان کا کام نہیں ہے. ایک ہدایت دینا ہمارا کام نہیں ہے، لوگوں کو جج کرنا ہمارا کام نہیں ہے کہ جنتی ہے دوزخی ہے. یہ بات کرنا کہ اس کے عمل یا عمل کی بات کرنا اور بات ہوتی ہے، کسی کو جج کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے. ان چیزوں سے ہمیں حتی جو امکان ہے وہ دور رہنا چاہیے. اور یہ سارے موقع صبر کے موقع ہی ہیں، چاہے ہم اس کو ڈائریکٹلی ذکر کریں یا نہ کریں. لیکن جب آپ برداشت کر رہے ہو ان سب سینیریوز کو کہ ایک بندہ آپ کو تکلیف دے رہا ہے اور آپ کے دل میں بھی آ رہا ہے کہ اس کا جو ہے نا یہ نقصان ہو جائے یا اس کے ساتھ یہ ہو جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے، تو آپ کو سم ٹائمز فیل بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے. تو لیکن یہ صبر کے موقع ہی، اور جب تک وہ آپ کے ساتھ وہ بھی رکھ رہے ہیں وہ بھی صبر کے موقع ہے. تو سب شعر جو ہے وہ صبر کے ہیں، اور اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب جو ہی تم معاشرے میں نکلو گے تو تمہارا جو لیول ہے وہ اپر ہو جائے گا. اور ان چیزوں کو، یہ نماز اور قرآن کو ساتھ رکھنا تاکہ تم خود بھی استقامت اختیار کر سکو. یہ نہ ہو کہ اتنے پینک ہو جاؤ چینج کو لے کے، اتنے تم وہ ہو جو کیا کہتے ہیں ایکسائٹڈ ہو جاؤ کہ تم اپنا آپ ہی بھول جاؤ اور اپنا آپ ہی اس پورے پروسیس کے اندر کھو دو. تو یہ بھی مقصود نہیں ہے. تو اپنے آپ کو مینٹین کرنا اور اس کو لے کے چلنا بھی ضروری ہے. ساتھ ساتھ یہ محنت انسان جو ہے وہ کرتا ہے. صبر کا حقیقی مفہوم یہ میں نے آپ سے ذکر کر دیا. یہ وہی سارے پوائنٹس ہیں جو ابھی ہم ڈسکس کرتے آ رہے ہیں. قرآن مجید کی سورہ عنکبوت میں آیت نمبر 69 میں ہم یہ آتی ہے. 69 میں فرمایا کہ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں یقیناً اپنے راہ کے رستے دکھا دیتے ہیں، بے شک اللہ نیکی کرنے والے محسنین کے ساتھ ہے. کہ وہی پوائنٹ کہ آپ چلتے جائیں، کچھ چیزیں وقت کے دھارے پہ اللہ کے حوالے کر کے آپ اپنا کام کریں. آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں کہ آؤٹ کمز کیا آ رہے ہیں، اور اپنے آپ کو ایموشنل بریک ڈاؤن سے، اپنے آپ کو ایموشنل ڈیمیج سے اور پینک موڈ سے بچاتے ہوئے آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں. جتنے آپ سٹیپس چاہتے ہیں ان کو فالو کرتے جائیں. لیکن اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ بھی تبدیلی میں لے کے آؤں گا یا میں کسی شخص میں بھی تبدیلی پیدا کر سکتا ہوں، یہ بات غلط ہے. انسان اپنے اندر بھی تبدیلی نہیں پیدا کر سکتا جبکہ اس کی اللہ اور اس کے اللہ کی مدد اور نصرت ساتھ نہ ہو. تو اللہ کی مدد کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے آپ جو ہے وہ آگے اپنا سفر جاری رکھیں، اور نماز اور صبر کے ذریعے اس کا جو ہے وہ کرتے چلے جائیں، اس کے اندر مدد مانگتے جائیں، اور اپنے اعمال پہ بھی رہیں اور ساتھ ساتھ اپنا کام بھی کرتے جائیں. آیت نمبر 154 میں جو اس کے بعد سورہ بقرہ کی نیکسٹ آیت ہے، اس میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور ان لوگوں کو مردہ مت کہو جو اللہ کی راہ میں فوت ہو جائیں، شہید ہو جائیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ سب زندہ ہیں اور تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، یہی وہ آیت ہے جو حضرت امام حسین کے بارے میں پڑھی جاتی ہے. اور وہ تمام شہداء جنہوں نے اسلام کی کسی نہ کسی طریقے سے، چاہے وہ پیسو ریزسٹنس کے کیس تھے، چاہے وہ ایکٹیو ریزسٹنس تھے، چاہے وہ حالات جنگ تھے، چاہے وہ دعوت التبلیغ کے لیے جائے تھے. ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک قبیلہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا کہ کچھ حفاظ مجھے دے دیں، ہم جو ہے نا وہ اپنے وہاں پہ چاہتے ہیں کہ قرآن پڑھے. وہ دھوکے کی نیت سے آئے تھے، انہوں نے جا کر ان کو قتل کر دیا. اب وہ صحابی کوئی جہاد کی حالت میں نہیں ہے، لیکن وہ دعوت و تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں اور وہ سستے میں ان کی جان چلی گئی، وہ بھی شہید ہے. تو ہر وہ شخص
جو یہ جہاد کی کسی بھی رستے میں وہ جو 9 سٹیپس ہم نے ڈسکس کیے تھے فیز 1 2 3 کسی کے اندر بھی وہ اس ویسے تو محنت کرتا جا رہا ہے اور ایفرٹ پٹ کر رہا ہے لیکن یہاں تک پہنچ گیا کہ اس کو اپنی جان ہی دینی پڑ گئی تو اس کے وہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ شہید ہے. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے, تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے. یہی سیم مضمون جو ہے شہید کی زندگی کے بارے میں جو ہے وہ قرآن پاک میں بھی اور احادیث میں بھی کئی جگہوں پہ آتا ہے. سورۃ آل عمران میں 169 نمبر 169 سے لے کے 171 نمبر آیت کے اندر یہی مضمون آیا. فرمایا اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے, انہیں وہاں رزق دیا جاتا, وہاں وہ جو ہے وہ رزق دیا جا رہا ہے ان کو, وہ خوش ہے اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا. وہ اپنے پیچھے رہ جانے والے ان لوگوں کے بارے میں بھی خوشیاں منا رہے ہیں جو ابھی ان سے نہیں ملے کہ آخرت میں ان پر بھی نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی وہ خود بھی خوش ہے اور جو وہ لوگ جو ان کے رستوں پہ چل رہے ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ شہید ہوں لیکن وہ ان کے لیے بھی خوش ہے. حضرت خالد بن ولید کتنے غزوات میں کہ ان کے جسم پہ زخموں کی جو ہے نا وہ اتنے زخم تھے لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا, تو سمجھ لیں کہ جہاد کی حالت میں ان کو قتال کی حالت میں شہادت نصیب نہیں ہوئی لیکن ساری زندگی جو شہادت ہے وہ تو وہ اپنی زبان اور اپنے عمل سے دیتے ہی رہے. وہ اللہ کی نعمت اور فضل پر خوش ہو رہے ہیں اور اس بات پر بھی کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. اور اسی کا مفہوم جو ہے وہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے اور اسی آیت کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس کا آپ تھوڑی تشریح فرما دیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان شہداء کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے جسموں میں ہیں, ان کے لیے عرش کے ساتھ قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں اور جنت میں جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی ہیں, پھر ان قندیلوں میں واپس آ کر آرام کرتی ہیں. ٹھیک ہے, پھر ان کے رب نے ان کی طرف خصوصی تجلی فرما کر دیکھا اور پوچھا کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہمیں اور کس چیز کی خواہش ہو سکتی ہے جبکہ ہم جنت میں جہاں چاہتے ہیں سیر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان سے اسی طرح 3 مرتبہ پوچھا. جب انہوں نے دیکھا کہ انہیں اپنی خواہش ظاہر کرنی پڑے گی تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب ہم چاہتے ہیں کہ تو ہماری روحیں دوبارہ ہمیں دنیا والے جسموں میں لوٹا دے تاکہ ہم تیری راہ میں ایک دفعہ پھر شہید ہو جائیں. تو جب یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ انہوں نے یہ جواب دیا تو وہ تو چونکہ ممکن نہیں تھا تو کہا کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے, وہ جنت میں سیر کرتے رہتے ہیں اور یعنی وہیں رہتے ہیں کہ ان کو وہ مرتبات دیکھ کر جو ان کو جنت میں ملے ہیں اور وہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ ایک یہی ہماری خواہش باقی ہے کہ ہم دوبارہ شہید ہو جائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کہ آپ نے کہا کہ دنیا سے جو شخص بھی چلا جائے گا جب اللہ اسے جنت میں نواز دے گا تو ان میں سے کوئی شخص بھی واپس نہیں آنا چاہے گا کہ دنیا میں واپس آنا چاہے سوائے شہید کے کہ اس کے درجات اتنے بلند ہوں گے کہ وہ جب یہ دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ اللہ میرا دل کرتا ہے کہ میں دوبارہ دنیا میں جو دوبارہ شہید ہو جاؤں. یعنی ہمیں تو یہاں یہ لگ رہا ہوتا ہے نا جس سے کل بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ یہ ایک مغلوبیت کی کیفیت ہو جاتی ہے اور اگلا غالب ہو جاتا ہے اور شہید ہو گئے اور جو ہے نا وہ اللہ کی راہ میں جو ہے نا وہ قتل کر دیے گئے. تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آگے بندوبست جو آخرت کے کیے ہیں وہ ایسے کیے ہوئے ہیں کہ انسان کو دنیا کی زندگی سے سروکار ہی کوئی نہیں رہے گا. جیسے ہم اپنی زندگی میں ایک خواب دیکھتے ہیں اور جب ہم خواب سے اٹھتے ہیں تو ہمارا خواب سے کیا تعلق باقی ہوتا ہے, یا ہم اسے چند مومنٹس کی طرح وہ ایزیوم کرتے ہیں کہ یہ خواب تھا. تو یہ دنیا کی زندگی اسی مانند ہے اور جو شخص ظاہری طور پہ لگ رہا ہے کہ وہ شہید ہو گیا اور وہ قتل ہو گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ اجر رکھے ہوئے اور وہ اس کو دنیا کی جو صعوبتیں ہیں مشکلات ہیں وہ سب بھول جائیں گے. سورت یاسین کی آیت نمبر 26 سے 27 میں ایک شخص کا ذکر آتا ہے جس کا نام جو ہے وہ حبیب نجار آتا ہے واقعے میں تفسیروں میں. فرمایا کہ شہادت کے فوراً بعد اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. وہ بھی شہید تھا, کس بیس پہ شہید تھا اب یہ میں آپ کو بتاؤں, جنگ نہیں لڑا تھا, قتل تو ہوا اللہ کی راہ میں, لیکن کیا کہہ رہا تھا. اور یہ آیت نا مجھے بہت انسپریشن دیتی ہے مجھے پرسنلی کہ یہ واقعہ کہ اللہ کے نبی اس وقت کے جو دور کے نبی تھے ان کے خلاف ایک قسم کا مجاہدہ یا لوگ بحث کر رہے تھے ان سے. تو یہ شخص آیا اور اس نے آ کر یہ کہا کہ بھئی یہ نبی جو ہے یہ صحیح تو کہہ رہے ہیں
یہ ٹھیک ہی تو بات کہہ رہے ہیں, اس میں کیا غلط بات ہے؟ اور اسی پیدائش میں اس کی قوم نے اس کو قتل کر دیا. تو شہادت کے فوراً بعد آگے اس کا آپ سمجھے آیت کا ترجمہ دیکھیں کہ شہادت کے فوراً بعد اس نے کہا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. اس نے کہا اے کاش میری قوم کو کسی طرح معلوم ہو جاتا کہ میرے رب نے کس طرح میری مغفرت فرما دی اور مجھے عزت دار لوگوں میں شامل کر دیا. وہ شخص نہ کوئی نبی تھا, نہ کوئی وہ جو ہے نا منصوص من اللہ تھا, نہ اللہ کی طرف سے خاص کردہ تھا, لیکن اللہ کی رحمت اور اس کے بعد اس شخص کا یہ کہ یہ عمل کہ نبیوں کا ساتھ دینا, نبیوں والے کام میں اس نے ان کی تائید کر دی, یہ وہ عمل ہے کہ جو مجھے بہت انسپائر کرتا ہے کہ انسان اپنے درجات کو بڑھانا چاہے زندگی میں تو وہ جہاں اپنے اوپر محنت کرے, اپنے ایمان پہ محنت کرے, ایمان پہ عمل صالح پہ محنت کرے, وہاں یہ نبیوں والی جو دعوت تھی, محنت تھی, اس کی تائید میں کھڑا ہو ہمیشہ کہ یہ باتیں ٹھیک ہے. بے شک کہ اس کا عمل کتنا ہے اس کے اوپر, وہ کس طرح سے اس کو سلولی گریجولی انکریز کر رہا ہے. ہاں باہر بڑے بڑے گناہوں سے انسان کو ضرور بچنا چاہیے, لیکن وہ اس کو سلولی گریجولی کیا کہتے ہیں کہ امپروو کر سکتا ہے. لیکن یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لینی چاہیے کہ میں اسی سائڈ پہ کھڑا ہوں, اور جو نبی جو دعوتیں اور جو پیغام لے کے آئے تھے میں ان کی تائید میں کھڑا ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ میں جو ہے اس کے خلاف کھڑا ہو جاؤں اور جا کے جو ہے وہ میں اس کی سائڈ پہ دوسری سائڈ لے لوں. تو یہاں پر یہ بات آتی ہے اور مختلف جگہوں پہ لکھا ہے کہ اس نے تو یہ خواہش کی تھی نا کہ بھئی میں جنت میں میری قوم کو پتہ لگ جائے, میری اس قوم کو پتہ لگ جائے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی خواہش کا کیسا احترام کیا کہ قیامت تک کے انسانوں کو بتا دیا قرآن میں کہ بھئی میں تمہیں اس شخص کا بتاتا ہوں کہ وہ جب شہید ہوا تھا تو اس نے یہ خواہش کی تھی. یعنی وہ شہید ہونے کے بعد اس کی خواہش کا بھی احترام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن پاک میں ذکر کر کے قیامت تک کے انسانوں کو بتا دیا کہ جو میرے نبی کی تائید میں کھڑا ہوگا, اگر وہ قتل بھی ہو جائے, وہ شہید بھی ہو جائے, تو وہ یہ پریشان نہ ہو کہ میری تو جان چلی گئی, آئی ایم لوزر. وہ لوزر نہیں ہے, وہی ونر ہے, وہی جیت گیا ہے, وہی اصل کامیابی کو جو ہے وہ لے گیا ہے ایکسٹریکٹ کر کے. پھر سورت محمد کی آیت نمبر 4 اور سے لے کر 6 میں بھی یہی مضمون آتا ہے. بس جب میدان جنگ میں تمہارا مقابلہ ان لوگوں سے ہو جو کافر ہیں تو پہلا وار گردنوں پہ مارنا, یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تو اب قیدیوں کو مضبوطی سے باندھ لو. اس کے بعد یا تو احسان کر کے چھوڑ دینا ہے یا فدیہ لے کر, یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے, یعنی جنگ ختم ہو جائے. یہ حکم ہے, اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا, اللہ چاہتے تو خود ہی لے لیتے. تمہارے عمل کی جزا جو ہے وہ جزا یا سزا کے لیے تمہیں آگے گئے کہ تم دیکھو کیا کام کرتے ہو. اللہ ان کے اعمال کو ہرگز لیکن یہ اس لیے کہ اللہ تاکہ وہ تمہارا ایک دوسرے کے ذریعے امتحان لے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے, یہ وہی مضمون کی آیت کے حصہ کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے, شہید ہوئے, اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں ہونے دے گا. وہ عنقریب ان کو منزل مقصود تک رہنمائی فرمائے گا اور ان کے حال کو سوار دے گا, اور انہیں اس جنت میں داخل فرمائے گا جس کی پہچان انہوں نے پہلے سے اس نے انہیں پہلے سے کروا دی. ٹھیک ہے. پھر یہ حدیث مبارکہ بھی اسی مضمون کو وہ جو میں نے آپ سے شیئر کر دی تھی کہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو جنت میں جانے کے بعد واپس آنا پسند کرے سوائے وہ شہید کے, کہ وہ یہ تقاضا کرتے ہیں کیونکہ شہادت کی وجہ سے ملنے والی عزت اور فضیلت کو دیکھ کر وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجو اور میں دوبارہ یہ جو ہے کروں. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, میری یہ شدید خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, اور پھر قتل کیا جاؤں. یعنی ہم جس چیز کو, چونکہ ہم نے دنیا کی اینک پہنی ہے نا, تو ہم نے تو, اور اس دنیا کی اینک پہننے کے بعد ہم نے کہا کہ یہی دنیا میں ایک ہی زندگی جو ہے وہ سب کچھ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے ہی لحاظ سے دیکھا جائے گا تو پھر پرسپیکٹو چینج ہو جائے گا. وہ یہی ہوگا کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تو اس نے تو بڑا اپنا نقصان کر دیا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صحابہ کی تعلیمات اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہے, قرآن حدیث, وہ سب یہ چیزیں ایکسپلین کر رہی ہیں کہ یہ کوئی بہت ہی کیا کہنا چاہیے کہ ایسا کام ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا عزت, اور اللہ تعالیٰ اس کو عزت بھی نوازتے ہیں, اور اس کے لیے کوئی اس کے اندر اس نے وہ ایسی چیز بھی رکھی ہے کہ جو انسان بار بار اس کی خواہش کرتا ہے کہ میں یہ چیز جو ہے وہ کر لوں, اور اس کو وہ تکلیف بھول جائے گی جو اس نے اس لمحے میں صحیح ہوگی.
قرآن مجید میں شہادت کا میں نے آپ کو معنی بتا دیا کہ شہید تو وہ ہو گیا جس نے اپنی جان کو قربان کر دیا، لیکن ہر وہ شخص جو اللہ کے دین کے اوپر کھڑا ہے اور اپنے جو معاملات پورے کر رہا ہے وہ اپنے کردار سے شہادت ہی دے رہا ہے، اور اس کے بارے میں وہ اپنا کر رہا ہے، یعنی گواہی دے رہا ہے، تو وہ شہادت کے معنی میں آتا ہے۔ اور پھر برزخی زندگی کی حقیقت کے بارے میں ایک انسان کی فہم جو ہے وہ محدود ہے، اور ایک چیز اور ذہن میں رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ اس کے بارے میں جو آخرت کی زندگی ہے اس کے بارے میں اتنا ہی ڈسکس کرنا چاہیے جتنا کہ ہمیں اتھینٹک سورسز سے نالج آئے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ بالکل سمجھ لیں کہ ضعیف ہوتی ہیں، یا وہ اس کو جو ہے نا وہ آپ کیا کہہ لیں کہ وہ چیز میرے ذہن میں ورڈ نہیں آ رہا کہ اس کو یعنی آپ ایگزیجریٹ کیا گیا ہوتا ہے اور خود ہی سے باتیں بنا کر جو ہے نا اس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، تو برزخی حیات کی نوعیت پر زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے، ورنہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز انسان کہہ دیتا ہے۔ جتنا بار اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب یہ یہاں پر پھر لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتے ہیں وہ کس حالت میں ہوں گے، وہ کیا کرتے ہیں، کچھ چیزوں کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا کہ بھئی تمہیں اس چیز کا شعور نہیں ہے، تمہیں جتنا نالج دیا گیا تم اتنے پہ اکتفا کرو، اور جو میں نے تمہیں بتایا بس اتنے پہ رہو۔ بہرحال وہ اللہ تعالیٰ نے اناؤنس کر دیا کہ وہ مقتول نہیں ہے، وہ قتل نہیں ہے، ان کو مردہ نہیں کہو بلکہ وہ میرے پاس زندہ ہے، تمہیں اس زندگی کا شعور نہیں، تمہیں ابھی نہیں پتا کہ وہ زندگی کیسی ہے۔ اس کے بعد ایک آیت مبارکہ 155 جس کے اندر جو آپ سمجھ لیں کہ یہ زندگی کا سب سے بڑا اصول اور صبر کے لحاظ سے، اور جیسے آتا ہے کہ یہ ہر انسان کے ساتھ یہ ہونے والا معاملہ ہے زندگی کے، میں کہتا ہوں شاید روزانہ ہوتا ہو یا انسان اس کو نوٹ کرے تو ویکلی ڈیلی بیسس پہ ہونے والا معاملہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورت نمبر بقرہ کی آیت نمبر 155 میں، جو کہ ہمارا لیسن کی آیت ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ہم یقیناً اس میں بھی وہ لام زبر اور نون مشدد آ رہا ہے جو میں نے آپ سے ذکر کیا ہوا کہ عربی کا ایک خاص اسلوب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو، جیسے اردو میں کہتے ہیں لازمن یعنی یہ ضرور ہوگا، اسی کو ایکسپلین کرتا ہے۔ اور ہم یقیناً تمہیں کچھ خوف، بھوک، مال، جان، پھلوں کی آمدنیوں کی کمی کے ذریعے ضرور آزماتے رہیں گے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ اگر تم حالت جنگ میں نہیں بھی ہوگے تو بھی آزمائشیں انسان کے اوپر زندگی میں مختلف فیزز میں آتی رہتی ہیں۔ تو آزمائشیں، صبر اور خوشخبری، یہ تینوں چیزیں اس آیت مبارکہ میں موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت اور فراست سے کون شخص واقف نہیں، ان کا ایک قول اس کے بارے میں آتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فتنے اور آزمائش سے پناہ مانگنے کا صحیح طریقہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم میں سے جب کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اے اللہ میں تجھ سے فتنہ اور آزمائش سے پناہ چاہتا ہوں، کہ میں اللہ تجھ سے فتنہ اور آزمائش سے پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ دنیا میں کوئی شخص ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے اوپر آزمائش یا فتنے کا سامنا نہ کرنا پڑے، لازمن کرنا پڑے گا آزمائش کا سامنا۔ ہاں اگر تمہیں پناہ مانگنی ہے تو یہ کہو کہ گمراہ کرنے والے فتنوں سے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ جو مجھے گمراہ کر دے، یعنی لازم جس طرح ہم ذکر کریں وہی بات انہوں نے بھی کوٹ کر دی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوٹیشن میں بھی آ گئی کہ بھئی وہ قول میں کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں لازمن آزمائیں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہاری آزمائش نہ ہو۔ ہاں یہ اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ میں اس کے ذریعے گمراہ نہ ہو جاؤں یا ایسے فتنوں میں نہ پڑ جاؤں اس میں گمراہی پڑے۔ اور پھر فرمایا کہ مال اور اولاد کو اللہ نے بطور آزمائش قرآن میں مینشن کیا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو مال اور اولاد دے کر پرکھتا ہے تاکہ یہ ظاہر ہو کہ کون اپنی روزی پر ناخوش ہوتا ہے اور کون اپنی قسمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ رزق اور مال دونوں چیزیں اللہ کی دین ہے، تو پھر دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا انسان کا بیہیویئر کہ وہ کیا کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ آزمائش کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے دل کا حال اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، اس سے بھی زیادہ جانتا ہے جو انسان اپنے بارے میں جانتا ہے۔ جو میں اپنے بارے میں جانتا ہوں اللہ مجھے اس سے زیادہ جانتا ہے، میرے دل کے حال کو بھی زیادہ جانتا ہے۔ لیکن آزمائش اس لیے ہوتی ہے کہ اس دوران میں جو انسان ایکٹ کرتا ہے، جو وہ عمل کرتا ہے، وہ پھر اس کے سامنے آ جائیں جس کی بیس پہ اس کو ثواب یا عذاب دیا جائے، پتہ لگے کہ یہ شخص جو ہے، یہ جو دل ہے اس کے بقول بقدر عمل بھی کرتا ہے، یہ ادھر سے بھاگ جاتا ہے، راہ فرار لے لیتا ہے۔ اور پھر ایک اسی کوٹ کے اندر فرمایا انسانی رویوں کی مثالیں دی کہ آزمائش کے دوران مختلف انسانی رویے سامنے آتے ہیں، جیسے کچھ لوگ بیٹوں اولاد نرینہ کی خواہش رکھتے ہیں، ان کو دقت ہوتی ہے بیٹی ہو جائے تو، فرمایا کہ یہ بھی ایک بیہیویئر ہوتا ہے۔
اور کہا کہ بیٹیوں کی پیدائش پر رنجیدہ ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ ہر وقت مال بڑھانے کی دھن میں رہتے ہیں کہ بس کسی طریقے سے بڑا مال بڑھ جائے, اور کچھ لوگ تندرستی یا غریبی کو برا سمجھتے ہیں. تو یہ سارے اعمال ہیں جو کہ پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کاؤنٹ ہوتے چلے جاتے ہیں. تو یہ پوائنٹ میں نے آپ کو بتا دیا کہ لازمی آزمائش کی تاکید اور اس کا عربی اسلوب لام زبر اور اینڈ پہ نون مشدد, نون کے اوپر شد ہوتی ہے, لام زبر ہوتا ہے, اور بیچ میں وہ فعل آتا ہے جس کے ذریعے سے بات ہو رہی ہوتی ہے. شعوری جدوجہد. اچھا, یہاں پر جو ہماری دین کی جدوجہد کے مصائب ہے ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو عام روایات ہے, جو عام روایتی عبادات ہے, اس کا یہاں پر جدوجہد کا ذکر نہیں ہوا, بلکہ یہاں پر اس جو سمجھ لیں کہ تھرڈ چیپٹر ہمارا تواصی بالحق ہے, اس کے مصائب کا ذکر ہے کہ اس کے دوران یہ دقتیں جو ہے وہ انسان کو آتی رہیں گی. عام روایتی عبادات یا نماز یا روزے تک یہ پریشانیاں جو ہیں ضروری نہیں کہ وہ اس تک پہنچے, اور لیکن ویسے زندگی میں یہ فیزز آتے رہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جب خاص طور پہ وہ وہی والی بات ہے کہ گیئر اپ کرے گا انسان کہ میں نے دین کے کام میں آگے چلنا ہے, تو پھر یہ والے معاملات اس کو آئیں گے. جیسے اگر اس کو کوئی معاملات کرنے ہیں, دعوت و تبلیغ کا ہی کام کرنا ہے, تو اس کے اندر اس کو اپنا پیسہ بھی لگے گا ٹریول کرنے کے لیے. پھر اس کے علاوہ خوف والی بات وہی کہ یہ بھی خوف آ سکتا ہے کہ میری اپنی اکانومی ڈاؤن ہو رہی ہے, میرا اپنا جو ہے نا وہ معیشت, میرا اپنا سرمایہ کم ہو رہی ہے, میں 2 گھنٹے 4 گھنٹے اپنے کیریئر میں سے نکال کے دے رہا ہوں, میرے کیریئر کا کیا بنے گا, میرا جو ہے وہ فلانی چیز کا کیا بنے گا, وہ خوف آ سکتے ہیں. تو یہ زیادہ میگنیفائی ہو کر اس وقت سامنے آتے ہیں جب انسان دین کا کام شروع کرتا ہے. تو یہ شکوک و شبہات جو ہے وہ شیطان بھی ڈالتا ہے, اور اللہ کی طرف سے بھی وہ سب کچھ چیزیں حقیقت بھی ان کے سامنے آ جاتی ہیں, تاکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ یہاں سے یو ٹرن لیتا ہے, یہ اس سفر پہ جاری رہتا ہے, استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے, یہ یہاں سے واپس ہو لیتا ہے اور بھاگ جاتا ہے. باقی لفظ شہی کا پوشیدہ معنی ذکر کیا کہ کہا کہ کچھ ضروری نہیں کہ سارا کا سارا ہی میں تم سے لے لوں گا, اور ایسی آزمائش اللہ نے نہیں ڈالی کہ میں سب کچھ ہی تم سے لے لوں گا. کہا کہ کچھ حصہ اس کا جو ہے وہ تمہاری آزمائش میں استعمال ہوگا. یہ 5 چیزوں کا ذکر ہے جی اس کے اندر, اس آیت مبارکہ میں. خوف, بھوک. خوف دیکھیں جب انسان کام کرتا ہے تو وہ اس کو جو شکوک و شبہات فیوچر کے آ رہے ہوتے ہیں وہ خوف کے معاملے میں آ گئے. پھر بھوک یہ کہ سم ٹائم ٹریولنگ میں ٹائم نہیں ملتا, جینوئنلی بھوک ہوتی ہے کہ سفر کر رہے ہیں تو وہ وقت نہیں مل رہا کہ آپ وہ جو ہے نا کھانا کھا لے, دیر سویر ہو جاتی ہے اس میں, یا ویسے بھی سم ٹائمز جو ہے نا وہ کچھ ایسے معاملات بھی ہو سکتے ہیں, یعنی اکنامک کرائسس کی بھی بات ہو سکتی ہے. مال آ گیا اس کے بعد, اور جان کا مطلب جس طرح ہم اپنے عرف عام میں کہتے ہیں کہ اپنا تن من دھن دین کے لیے لگاؤ, تو جان بھی لگتی ہے, مال بھی لگتا ہے. اور پھلوں کی کمی سے مراد یہ ہے کہ جو انسان نے محنت کی ہوتی ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ یہاں سے مجھے کچھ ریسیو ہو جائے گا, تو اس میں کہا گیا پھلوں کی کمی. اس میں سم ٹائمز جو ہے وہ اولاد کا بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ انسان نے اولاد کو پالا ہوتا ہے, اور وہ بھی بعض اوقات وہ ایکٹس نہیں کرتے کہ جو آپ کو ڈیزائرڈ ہوتے ہیں, اللہ اس کے رسول کو ڈیزائرڈ ہوتے ہیں, تو وہاں پہ بھی پھر آپ کا پیشنس ہی ہوتا ہے اور صبر ہی ہوتا ہے. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں آزماتا رہوں گا, لیکن وہ ہول ایبسولوٹ آزمائش نہیں ہوگی بلکہ کسی نہ کسی پارٹ کی ہوگی. اس چیز کو ذہن میں رکھنا. چونکہ مدی دور میں آنے والی آزمائشیں تھی تو ان کا تذکرہ ہو رہا ہے, اس کا پریپیئر کیا جا رہا ہے. قتل کے بارے میں بتا دیا کہ اللہ کی راہ میں قتل بھی کیے جا سکتے ہیں, اور یہ 5 بھی چیزیں بتا دی جو پچھلی ایکسس کا لنک ہے کہ بھئی یہ 5 چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہیں یہ بھی آزمائشیں آ سکتی ہیں. ثمرات کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو ہے نا وہ ایسی ایکسپیکٹیشنز یا ایسے بزنسز سیٹ کیے ہیں کہ جن میں سے آنے کی امید ہے. جیسے ایک غزوے کے موقع پہ یہ آ گیا تھا معاملہ کہ وہ ایک تو گرمی بہت زیادہ تھی اور کھجوریں پکی ہوئی تھی, تو اس وقت آ گئی کال کہ ابھی اب نکلنا. تو وہ انہوں نے جو تھے لوگ ان کے اوپر بڑی آزمائش آئی کہ یہ پورا سال دوبارہ نہیں پکنی, اور ابھی تو یہ پورا سال محنت بھی کی ہوتی ہے اور اب تو پھل اتارنے کا ٹائم ہے, تو ابھی کال آ گئی ہے کہ جانا ہے. تو یہ کوئی 10-15 دن ٹھہر جاتے تو پھر ہمارے لیے آسانی ہوتی ہے, اپنے کھجوریں اتار لیتے. تو سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ پوری پچھلی محنت انسان کی ویسٹ ہوتی نظر آ رہی ہوتی ہے, تو اس کو ثمرات کے معنی میں
لایا جاتا ہے. پھر یہ کہ کاروبار کیریئرز ان میں سے تھوڑا تھوڑا چنک دے دینا اللہ کی راہ میں یا اللہ کے کام کے لیے, یہ بھی اسی کیٹیگری میں آ سکتا ہے کہ یہ سب چیزیں اسٹیبلش کی ہوتی ہیں تو ان سے انسان کو یہ ہوتا ہے کہ اب تو بس مجھے آنا ہی ہے, اور اس نے ایک بڑا سسٹم اور محنت کی ہوتی ہے, تو یہ اس معاملے میں آ سکتا ہے. اور پھر کہا کہ بشیر صابرین, کہ صبر کرنے والوں کو جو ہے نا وہ آپ دے دیں, بشارت دے. آگے آیت نمبر 156 میں اس کا ہی تسلسل چل رہا ہے کہ اللہ زینہ اذا اصابتہم, جب ان پہ مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ان اللہ و انا الیہ راجعون. یہ وہ لوگ ہیں جب ان پہ کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یقیناً ہم اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. بیسیکلی یہاں پر ان کا بیہیویئر بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ذہنوں میں تصور حیات یہ ہے کہ ہم بھی اللہ کی ملکیت ہے اور اللہ ہی ہمارا رب ہے اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. یعنی دوسرا معنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ خود بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری جو نقصان ہے یا جو تکلیف ہے یہ بہت عارضی ہے اور میں نے بھی تو لوٹ ہی جانا ہے اس سائڈ میں, اور ملکیت بھی یہ ساری کی ساری جو ہے وہ اللہ ہی کی تھی, اس کی مرضی, اس نے مجھے میری طرف یہ تکلیف بھیجی ہے, اس نے میری طرف جو ہے وہ خیر بھیجی. جیسے ہمارے عموماً معاشرے میں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو یہ ہم پڑھتے ہیں, یعنی اللہ کی امانت تھی, اللہ نے لے لی اور ہم بھی اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں, لیکن یہ کسی بھی مصیبت کو پڑھا جا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوٹ کی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آنکھ آنسو آتی ہے اور دل غمگین ہوتا ہے, لیکن ہم زبان سے وہی بات کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے, اور اے ابراہیم یقیناً ہمیں تمہاری جدائی پر بہت غمگین ہے, بہت زیادہ ہم تمہاری جدائی پر غمگین ہے. یعنی غم موجود ہے لیکن ہم زبان سے وہی بات کریں گے جو کہ اللہ جس سے ناراض نہ ہو. علی رضی اللہ عنہ کا کوٹ آتا ہے یہاں پر, ہمارا یہ کہنا کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اس بات کا اقرار ہے کہ ہم اس کی ملک یعنی اس کی بادشاہت میں اور اس کی غلامی میں, وہ ہمارا مالک ہے, اور ہمارا یہ کہنا کہ ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں ہماری طرف سے اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم نے ایک دن خود بھی فنا ہو جانا ہے. آگے لاسٹ آیت جو ہے اس سبق کی 157 وہ آتا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. یہی وہ لوگ ہیں. صلوات ورڈ جو ہے صلات سے جیسے ہم کہتے ہیں نماز, تو اس کا لغوی معنی صلوات کا ہوتا ہے کسی کی طرف متوجہ ہونا, جیسے ہم نماز میں خود بھی متوجہ ہوتے ہیں وہی معنی آتا ہے. تو صلوات کا معنی ہوتا ہے کہ یہی لوگ ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتا ہے اور رحمت کرتا ہے. اولئک هم المہتدون, یہی وہ لوگ ہیں جن پہ ان کی رب کی طرف سے خصوصی عنایات ہیں, متوجہ اور نوازشیں اور رحمت ہے, اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. قرآن کریم صلات کا ورڈ دونوں طرف آتا ہے, یعنی توجہ مفہوم ہے. جیسے ایک جگہ پہ یہ بھی آتا ہے کہ وہ فرشتے جو ہے وہ بھی صلوات یعنی درود و سلام جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی بھیجتے ہیں, وہ بھی یہی آتا ہے, اسی معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ دو طرفہ معاملہ ہے. جب انسان اللہ کی طرف قدم اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی طرف قدم اٹھاتا ہے. تو فرمایا کہ پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا, اور میرے شکر ادا کرتے رہو میری ناشکری نہ کرو. قرآن کریم میں آتا ہے. اور یعنی کہ یہ صبر اور یہ سارے معاملات کر کے نماز, صبر, پھر اللہ کی راہ میں جان دے کر, یا جس بھی اینگل سے تم مجھے یاد کرو گے, میری طرف آؤ گے, تو تم یہ نہ سمجھنا کہ آگے تمہیں کچھ نہیں ملے گا, تمہیں آگے میں ملوں گا. اور جو رب یاد کرنے پہ تمہیں یاد کر لے تو وہ تمہارے ساتھ یہ سارے معاملات میں کیسا برتاؤ کرے گا, آگے تم اللہ تعالیٰ کو پا لو گے جب تم یہ معاملات کرو گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں جو وہ میرے متعلق رکھتا ہے, جو میرے بارے میں, یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میرے بارے میں انسان سوچتا ہے میں وہی ہوں, اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کو ساتھ ہوتا ہوں, اور اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے جی میں اس کو یاد کرتا ہوں, اور اگر وہ میرا ذکر کسی محفل میں کرتا ہے, مجلس میں کرتا ہے, تو میں اس کا ذکر اس سے بہتر اور اعلیٰ محفل یعنی فرشتوں کی محفل میں کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ٹوٹل رسپونڈ کرتا ہے. یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ معاملات جتنے تم کر رہے ہو میں ان سے بے خبر ہوں, مجھے پتہ نہیں, یا ان چیزوں کے اینڈ پہ تم مجھے نہیں پاؤ گے, اس سفر کے آخر میں تم مجھے نہیں پاؤ گے, تم مجھے پا لو گے. ٹھیک ہے, یہ میں نے آپ سے شیئر کر دیا کہ شعوری طور پہ ہم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے. یعنی یہی اس کے اندر اس سلائیڈ کے اندر یہی چیز ذکر ہو رہی ہے کہ جو آیات ہے یہ بیسیکلی پیشگی ایک اطلاع دے رہی تھی مکہ مدینہ کا جو
ہونے والا سفر تھا اس کے متعلق یہ ایک اطلاع تھی اور اس کے لیے پریپریشن تھی جس کو ہم لوگ الحمدللہ ذکر کرتے آئے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس کال کے ساتھ، حکمت کی اس بات کے ساتھ جو ہے ہم یہ سب چیپٹر کو کلوز کرتے ہیں، کمپلیٹ کر رہے ہیں الحمدللہ، کہ صبر کا جو چیپٹر ہے اور یہ صبر کس کس لمحے پہ ضروری ہے اس کو ہم پورے چیپٹر میں ڈسکس کرتے آئے کہ جتنا ضرورت پڑے گی یہ بڑھتا چلا جائے گا اور آپ مطلب اس کی زیادہ ضرورت پڑتی جائے گی جتنے اقدامات آپ کو زیادہ کریں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ کال جس میں انہوں نے فرمایا کہ تم پر صبر اور برداشت لازم ہے، کیونکہ ایمان سے صبر کا وہی تعلق ہے جو بدن کا سر سے ہوتا ہے. یعنی سر جو ہے اہمیت جو آپ کے جسم میں رکھتا ہے، صبر کا ایمان کے ساتھ وہی تعلق ہے. یہ چاروں جو مضامین ہیں یہ ہم پہلے لیسن میں ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ انٹر کنیکٹڈ ہے، یہ نیٹ ورک کی طرح ہے، یہ ویب کی طرح ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک چیز موجود ہو اور دوسری چیز موجود نہ ہو، سوائے جو ہمارے یہاں موجود ہے کہ ایمان، قولی ایمان موجود ہے، حقیقی ایمان موجود نہیں ہے. حقیقی ایمان آئے گا تو صبر اس کے ساتھ آٹومیٹیکلی کنیکٹ ہو کر آئے گا. اور امپورٹنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان سے صبر کا وہی تعلق ہے جو انسان کے سر کا اس کے بدن سے ہے. جس طرح بدن میں کوئی خیر نہیں جس میں سر نہ ہو، کیا اس کا فائدہ ہے اس بدن کا جس کے اندر سر نہ، اسی طرح اس ایمان میں کوئی خیر نہیں جس کے ساتھ صبر نہ ہو، بلکہ وہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث انسان بن سکتا ہے اور اپنے کردار سے غلط گواہی دے سکتا ہے کہ شاید اسلام یہی ہے کہ ہر وقت پینک موڈ میں رہنا اور ہر وقت جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں رہنا. تو جیسے ہمارے نبی اور ہمارے خلفائے راشدین اور ہمارے صحابہ اور بڑے بڑے ائمہ نے اپنی زندگیوں میں صبر اور برداشت کا سلسلہ جاری رکھا، خواہ وہ دین کے کس بھی نہج پہ کام کر رہے تھے، تو جہاد کے کسی بھی لیول پہ تھے، اعمال صالحہ کے کسی بھی لیول پہ تھے، ایمان کی کسی بھی شاخ کو جو ہے وہ گراسپ کیا ہوا تھا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی صبر و استقامت کے ساتھ اپنی زندگی گزارے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے بنے. اور جو اللہ کی بشارتیں ہیں قرآن میں صبر کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ جو بشارتیں دیتا ہے، اللہ کرے کہ وہ ہم پہ حق ثابت ہو. تو یہاں پہ ہمارا یہ لیسن بھی اور یہ چیپٹر 5 صبر کا یہ بھی کمپلیٹ ہوتا ہے. انشاءاللہ جو نیکسٹ لیکچر ہے وہاں سے ہم لوگ چیپٹر 6 سورۃ حدید جو کہ پوری سمری ہے اس منتخب نصاب کی، اس کو شروع کریں گے. اس میں سارے مضامین جو ہے وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، لیکن سورۃ عصر کے جو 4 مضامین تھے وہ یہاں پر کمپلیٹ ہو گئے. تو باقی انشاءاللہ سورۃ حدید کا ہم لوگ سٹارٹ کریں.